والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج جو آداب زندگی میں ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے اور نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے رنج اور غم کے آداب۔ یہ بات آپ تمام کو پتہ ہی ہوگی کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ دو ہی سچویشنز میں رہتا ہے، یا تو بہت زیادہ خوشی کا ہوتا ہے اس کے اندر پہلو کہ خوشی ہے اس کے اندر بہت زیادہ، اور یا پھر کیا ہوتا ہے انسان غم میں ڈپریشن کی حالت میں رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو رنج لگا رہتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس کو صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کرنا ہے، کبھی بھی کیا کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، اور رنج اور غم کو کبھی بھی حد سے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کوئی رنج نہیں، مجھے کوئی غم نہیں، میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں، میرے اوپر کوئی تکلیف، کوئی آفت نہیں، ہے نا۔ ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے کسی نہ کسی طرح سے غم میں رہتا ہی ہے، اور نہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی خوف میں بھی رہتا ہے کہ اگر نہیں ہے غم تو آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 155 میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے، آمدنیوں کے گھاٹے سے، ان میں مبتلا کر کے آزمائشوں میں تمہیں کیا کریں گے، آزمائیں گے، ٹھیک۔ آیت نمبر ہے 155 155۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھیں انہی سارے ڈپارٹمنٹس میں زندگی کے کیا رہتے ہیں، ہمارے رنج و غم رہتے ہیں، ہے نا۔ کبھی خوف کا غم ہوتا ہے، کبھی بھوک کا غم ہوتا ہے، کبھی مال کم ہو جاتا ہے نا۔ یہ سارے ہی غم انسان کی زندگی میں رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ فرق کیا ہوتا ہے پھر ایک مومن اور ایک کافر کے غم میں، ٹھیک ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر جو ہے رنج اور غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر کیا ہو جاتا ہے، اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو آپ دیکھیں کہ غم اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک کافر کا کہ اس کی تاب نہیں لاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کو ہی ختم کر بیٹھتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک مومن کا پھر کیا ڈفرینس ہو گیا، ایک مومن میں پھر کہ بڑے بڑے حادثے اس پر آ جاتے ہیں لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، صبر کا پیکر بن کر وہ ایک چٹان کی طرح، ایک بڑا سا پہاڑ جیسے ہر مصیبت میں، آندھی میں، طوفان میں، ہے نا، کھڑا رہتا ہے، اسی طرح ایک مومن چٹان کی طرح جمع رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے، اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، اور اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ میرے لیے کیا ہوگا، خیر کا پہلو ہوگا۔ یہ بات ایک مومن کو اس قدر روحانی سیٹسفیکشن دیتی ہے، ایک اسپریچول اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں بھی کیا ہوتی ہے، اس کو لذت آنے لگتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے، اور تقدیر کا جو یہ عقیدہ، یہ ایمان تقدیر پر جو ہمیں دیا گیا، یہ ہر مشکل کو کیا کر دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے نا۔ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، ٹھیک ہے۔ تو مومن جس حال میں بھی ہوتا ہے وہ خیر ہی سمیٹتا ہے، اگر وہ دکھ میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، تنگی میں ہوتا ہے، پریشانی مصیبت میں ہوتا ہے، اور اس کو سکون کے ساتھ جو ہے برداشت کرتا ہے، تو یہ آزمائش کیا ہوتی ہے، اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ صبر کرتا ہے، صبر پہ اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر وہ خوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے، خوشحالی اس کو نصیب ہوتی ہے نا، تو اس پر وہ کیا کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور یہ خوشحالی بھی اس کے لیے کیا ہوتی ہے، خیر کا سبب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دو طریقے سے ہم سمجھیں گے پوری بات کو۔
یہ پورا جو ایٹیکیٹ ہمیں دیا گیا، ایک تو انڈیویجول لائف یعنی کہ ہماری اپنی پرسنل لائف میں اگر کوئی غم یا مصیبت آتے ہیں تو ہمارا کیا ریئیکشن اس پر رہنا چاہیے، ہمیں کیا آداب اسلام سکھاتا ہے، اور ایک دوسرے کی انٹر پرسنل جو لائف ہماری ہوتی ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے جو کنیکٹڈ لائف ہوتی ہے، اس میں ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا ادب ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کسی اور پر یعنی کہ ایک تو اپنے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کو کیسے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کسی اور پر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر آپ کو وہ کیسے ہینڈل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی رنج یا غم آئے یا کوئی خبر سنے یا کوئی آپ کا نقصان ہو جائے یا کوئی دکھ اور تکلیف آپ کو پہنچ جائے یا کسی مصیبت میں اللہ نہ کرے آپ گرفتار ہو جائیں، تو فوراً سے سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلا ادب کیا سکھاتا ہے اسلام، کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ کا ہے، اسی نے دیا ہے، اور ظاہر ہے جو دیتا ہے اس کو وہ لینے کا بھی کیا ہے، پورا حق رکھتا ہے، ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی اسی کے ہیں، ظاہر ہے سب چیزیں اسی کی ہیں تو ہم بھی اسی کی طرف ہیں، اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے۔ تو ہم جو ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے کسی بڑی خیر کو پیش نظر رکھ کر کرتا ہے، اور ایک وفادار جو غلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر وفاداری ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ کسی بھی وقت اپنے مالک کی طرف سے ماتھے پر کوئی شکن آنے نہ دے، ٹھیک ہے، جو اس کا مالک اس کے لیے فیصلہ کر دے، جی حضور، ہے نا، ایسے ہی ہوتے ہیں نا غلام، بس جی حضور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے لیے یہی چیز چوز کی، ہمیں منظور ہے، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بھی پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انا للہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے، اور اس کو اس کی پسندیدہ چیز اس کے صلے میں عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنی بہترین بات ہے، آپ دیکھیں، اور صرف یہ نہیں کہ بہت بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں تب آپ انا للہ پڑھیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ پڑھا۔ کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جس بات سے بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے، زیادہ تر آپ بارش کے موسم میں دیکھیں لائٹ کتنا فلکچویٹ کرتی ہے، کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، پھر کبھی آپ کا پانی چلا جاتا ہے نا، کبھی کچھ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک۔ تو اس پر جو ہے انا للہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت یعنی کہ ذہنی تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری، رنج، غم، دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ مطلب آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی اس کو چبھ جاتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں تو دن بھر میں پتہ نہیں کتنی، مچھر بھی کاٹ لیتے ہیں، ہے نا، کانٹے تو خیر آج کل نہیں چبھتے ہیں، مچھر کاٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس پڑھ لیں انا للہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت کی کیا پہچان ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہم لوڈ ون ہیں، ہے نا، لوڈ ون بننا چاہتے ہیں نا ہم، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو دیکھیے حدیث بتا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے
ان کو مزید نکھارنے کے لیے، کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی آزمائش آئے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ کیا رہنا ہے؟ راضی رہنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہے؟ چوز کیا ہے اپنا چہیتا بندہ بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں تب کر کیا بن جاؤں؟ کندن بن جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر صبر کرنا ہے، صبر کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ کی محبت مل جائے گی، اور نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر محبت نہیں ملے گی، تو پھر ناراضگی ہی ملے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو بھی تکلیف اور حادثے آتے ہیں نا، جب ہم اس پر غم کا اظہار کرتے ہیں، یہ ایک نیچرل بات ہے، ٹھیک ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ ظاہر ہے تکلیف و حادثے آتے ہیں تو انسان یہ تھوڑی ہے کہ زبردستی اپنا جو ہے وہ ہنستا رہے، ٹھیک ہے۔ غم آتا ہے انسان کے اوپر، نیچرل بات ہے، لیکن اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ غم کی جو ہے انتہائی شدت میں بھی، بہت زیادہ غم کی حالت میں بھی زبان سے کوئی بھی ناحق بات نہیں نکلے، اور صبر اور شکر کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پائے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پتہ ہوگا کہ تمام صاحبزادے، جو 3 صاحبزادے تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے چھوٹی ایج میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، ٹھیک ہے، اللہ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ تو ابراہیم تھے ایک بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، گود میں تھے، جان کنی کا عالم تھا۔ ظاہر ہے کوئی چہیتا اپنا جو ہے اللہ کو پیارا ہو رہا ہے، دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غم زدہ ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آنسو ٹپکنا ہے نا، اور سیڈ ہونا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نیچرل ہے، لیکن غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی حرکت ہمیں نہیں کرنی ہے جس سے جو ہے ناشکری اور شکایت کی سمیل آئے، جو شریعت کے خلاف ہو۔ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ دہاڑے مار مار کر رونا، گریبان پھاڑنا، گالوں پر تماچے مارنا، چیخنا، چلانا، سر سینہ اپنا پیٹنا، یہ نوحہ کرنا، یہ تمام چیزیں ایک مومن پر نہ تو سوٹ کرتی ہیں اور نہ ہی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو دوسروں کا، غیروں کا طریقہ ہے نا، مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے، مشرک کیا کرتے تھے، اور یہ تو دوسروں کا طریقہ ہے، یہ ایک مومن پر سوٹ نہیں کرتا۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص گریبان پھاڑے، گالوں پر تماچے مارے، جاہلیت کی طرح چیخے اور چلائے اور بین کرے، وہ میری امت میں نہیں ہے، وہ میری امت میں نہیں ہے۔ بڑے شوق سے اپنے آپ کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں نا، تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو بالکل بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح کا ایک واقعہ آپ کو بخاری میں ملے گا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کسی کو پتہ ہے؟ پورا نام بتا دیتی ہوں پھر بتائیے گا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، اب بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، ٹھیک ہے، ہاں صحابی تو تھے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو جنگ موتا ہوتی ہے اور یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب شہادت کی خبر پہنچتی ہے آپ ان کے گھر، تو ان کے گھر کی عورتیں جو ہیں چیخنے چلانے لگتی ہیں، ماتم کرنے لگتی ہیں۔ یہ کس کا گھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ ماتم نہ کیا جائے، پھر بھی وہ باز نہیں آئے، تو پھر آپ نے دوبارہ ان کو منع کیا کہ ایسا نہیں کریں، پھر بھی وہ نہیں مانے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے منہ میں خاک بھر دو، ان کے منہ میں مٹی بھر دو تاکہ یہ روئے نہیں، ٹھیک ہے، اتنی زور زور سے چیخ کر یہ نہیں روئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بیماری کی کیفیت آ جاتی ہے، کوئی بھی بیماری آ جاتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس بیماری کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے نا، اچھی بھلی تھی، کیا یہ مصیبت آ کر میرے گلے پڑ گئی ہے نا۔ تو کبھی بھی ہمیں بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی شکایت کا حرف بھی زبان پر لانا ہے، نہایت ہی صبر سے، ضبط سے کام لینا ہے، اور آخرت میں اس پر اجر کی تمنا ہمیں کرنی ہے،
ٹھیک ہے. اور یہ بیماریاں جھیلنے سے، اذیتیں برداشت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ مومن کے گناہ دھل جاتے ہیں. ایک مومن کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی بہت سارا اجر اس انسان کو ملتا ہے. جیسے کہ بخاری و مسلم کی ہی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کے سبب اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے. کبھی آپ نے پتھ جھڑ کے موسم میں دیکھا ہوگا کہ پتے جو ہے کس طرح سے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے جھڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے آج جو اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروانا چاہتا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ جتنا ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سارے کے سارے اریز کر دے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی اریزر آ جائے جو سارے گناہ اریز کر دے. تو ظاہر ہے آج کل آپ دیکھیں کہ کون بیمار نہیں ہے نا؟ کون بیمار نہیں ہے؟ کسی کو سر کا درد ہے، کسی کو فیور ہے، کسی کو وائرل ہے، کسی کو پیٹ کا درد ہے، کسی کو کہیں پر درد ہے، ہر کوئی آج بیمار ہی ہے. ٹھیک ہے، بچوں کو دیکھو تو وہ الگ بیمار ہے، بڑوں کو دیکھو تو وہ الگ بیمار ہے. تو ان بیماریوں پر جب آپ صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک بار مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈیز تھی، ان کو دیکھا کانپ رہی تھی بہت زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے یا مسیب، اے مسیب، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، تو کہنے لگی کہ مجھے نا فیور ہو گیا ہے اور اس کو اللہ سمجھے. ٹھیک ہے، مطلب فیور کو انہوں نے برا کہا کہ اس کو اللہ سمجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کو گناہوں سے پاک کرتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے. آگ میں جب لوہا تپایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ لوہے کا کیا ہو جاتا ہے؟ میل اور کچیل بالکل صاف ہو جاتا ہے، لوہا بالکل جو ہے کھرا نکل کر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح بخار بھی کیا کرتا ہے؟ انسان کے گناہوں کو، گناہ سے انسان کو پاک کر دیتا ہے. آج کل بخار چل ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو صبر کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو میں اب آگے قصہ آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اس کنڈیشن پر کبھی پہنچا، اللہ نہ کرے کبھی کوئی پہنچے، اللہ نہ کرے کبھی کوئی پہنچے. تو بس لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ اب تو یہ والی سچویشنز ہوتی بھی نہیں ہیں، اتنی زیادہ نہیں ملتی ہیں، لیکن شاید ہمیں کوئی ایسی بیماری کبھی لگی ہو. مجھے نہیں لگتا کہ اب کسی کو ایسی بیماری لگتی ہو. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عطا بن رباح تھے، قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبے کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بولے کہ تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ تو میں نے کہا ہاں ضرور دکھائیں. تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو کالی سی عورت ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا فٹس آتے ہیں نا لوگوں کو، فٹس مرگی کے، ٹھیک ہے، ایسا دورہ پڑتا ہے کہ مجھے اپنے جسم تک کا ہوش نہیں ہوتا اور اس حالت میں میں بالکل نیوڈ ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے، برہنہ ہو جاتی ہوں، یا اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے، بیماری میں بھی کس طرح سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں انسان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، بس دعا کر دیجیے آپ. ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کیا تھی؟ صحابی رسول تھی. ٹھیک ہے، صحابیہ رسول تھی. تو کہتی ہیں کہ یا اللہ کے رسول، میں اس تکلیف کو تو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، بس ایک بات یہ ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ میں اس حالت میں نیوڈ نہ ہو جایا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی. حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام رفس کو کعبے کی سیڑھیوں پر دیکھا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی بات انہوں نے چوز کی ہے نا، کہ جنت سے نواز دے گا، اور جنت سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے.
انسان کو تھوڑی بہت تکلیف آ جائے اور اس کے بدلے اس کو جنت ملے تو اس سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تکلیف کتنی دیر کی رہتی ہے؟ بس بہت کم دنوں کی رہتی ہے، دکھ کے بادل کیا ہوتے ہیں؟ چھٹ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ری ایکشن باقی رہ جاتا ہے کہ آپ نے اس دکھ کے بادل جب آئے تو آپ نے کیا ری ایکٹ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 پارٹس میں ہم دیکھیں گے۔ ایک چیز تھی کہ ہم انڈیویجول کیا کریں اگر ہمارے پاس کوئی بیماری اور دکھ آ جائے، ایک ہے انٹر پرسنلی، کسی اور کے اوپر دکھ آ جائے تو ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں سب سے پہلے جو سب سے بڑی مصیبت کسی پر آتی ہے وہ ہے اس کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے، تو کسی کی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے۔ عزیزوں کی موت پر غمزدہ ہونا، آنسو بہانا، یہ بھی نیچرل ہے، لیکن اس کی جو مقدار ہے، اس کی مدت جو ہے، اس کا ٹائم پیریڈ زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف بیوہ جس کا شوہر چلا جائے وہ 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے۔ تو اب دیکھیں کہ کیوں ہمارا عزیز گیا ہے، ہم سالوں روئیں اس کو بیٹھ کر، ٹھیک ہے، ہماری مرضی، کیوں 3 دن خالی رکھے گئے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت مومن بنایا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مسلمان بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے تو مسلمان نہیں بنایا۔ دیکھیں آج کوئی چلا جائے گھر سے، کل کوئی چلا جائے، پرسوں کوئی چلا جائے، سال سال اگر ہم دکھ منانے لگے تو کوئی سال ایسا جائے گا ہی نہیں جس سال ہمارے گھر میں کسی کی فوتگی نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ کہ اگر اللہ جو چاہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقصد دے کر بھیجا ہے، ٹھیک، زیادہ رونے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ویک بھی ہو جاتا ہے نا، کمزور ہو جاتا ہے، پھر آنسو بھی ختم ہی ہو جاتے ہیں، صدمے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کا فرمان بھی ہے کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا، غم مت کرو، فکر مت کرو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا، ٹھیک۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورتی والی چیز ہے یہ۔ 4تھ ڈے تھا، ٹھیک ہے، 4تھا دن تھا، تعزیت کے لیے کچھ عورتیں پہنچی، انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی، پرفیوم لگائی اور کہا کہ مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی تو کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، میں نے یہ خوشبو صرف اس لیے لگائی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی مسلمان عورت کو شوہر کے سوا کسی عزیز کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اظہار بھی کر دیں کہ ہم سوگ نہیں منا رہے، ٹھیک ہے۔ لوگ 10واں 20واں 40واں زبردستی رلا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو، بھائی رو لو ہے نا، چلے گئے تمہارے گھر سے، رو لو، زبردستی رلا رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہے کوئی برا مانے اچھا مانے، آپ جو ہے یہاں پر باتیں بنائیں، آج کل تو باتیں بن جائیں گی ہے نا، وہ تو صحابیاں تھیں اور ان سے ملنے جلنے والے بھی ظاہر ہے صحابیاں ہی رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تو اتنی باتیں نہیں بنتی، آج کل بہت بن جاتی ہیں، تو چاہے کوئی باتیں ہی بنا لے، آپ کو جو ہے ان باتوں کو فیل نہیں کرنا ہے بلکہ اظہار کر دینا ہے کہ ہم سوگ نہیں منا رہے، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں کہ مصیبت رنج و غم کے موقع پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جنگ احد کا واقعہ ہے، اور جنگ احد میں آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے صحابہ کرام 70 کے قریب شہید ہو گئے تھے۔ جب واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت ساری عورتیں اپنے اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو اس میں حمنہ بنت جحش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا کہ اپنے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صبر کرو، انہوں نے انا للہ پڑھ لیا، دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمنہ اپنے ماموں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صبر کرو، تو انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا اور دعائے مغفرت کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو غم کی خبر دیتے تو پھر جو ہے صبر کی تلقین بھی ساتھ ہی فرمایا کرتے تھے۔ تو کسی کو بھی آپ دیکھیں بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، صبر کی تلقین دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے صبر کیجئے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین عطا کر دے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک بہت ایمان افروز واقعہ صحیح مسلم میں کوٹ ہوتا ہے، حضرت ابو طلحہ
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے جو صاحبزادے تھے وہ بیمار تھے، بچے کو اسی حال پر چھوڑ کر وہ اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ ایک عورت کا صبر بھی دیکھ لیجئے اور ایک عورت کی کیریکٹر بھی دیکھ لیجئے، ایک مسلمان، ایک مومنہ عورت کس طرح کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ خود بھی صبر کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی پھیل پھٹے نہیں مچائے۔ عورتیں اکثر کیا کرتی ہیں، پھیل پھٹے مچاتی ہیں، ہے نا، ذرا سا بچوں کو، میں نے تو ایسی ایسی عورتیں دیکھی ہیں کہ ذرا سی بچوں کے اتنے سے خون کی بوند بھی نکل آئے نا تو بس ایسے ہو جاتی ہیں جیسے گردن پہ چھری چل گئی ہو، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک عورت کیسی ہونی چاہیے، آپ اس میں آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ان کی بیوی، ٹھیک ہے، تو جب وہ چلے گئے ان کو چھوڑ کر کام پر، تو ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ نے لوگوں سے کہہ دیا، ان کی بیگم نے کہا کہ ام سلمہ نے کہ ابو طلحہ کو نہیں بات پہنچانا، ابو طلحہ کو انفارم مت کرنا۔ جب شام میں اپنے گھر آئے کام سے تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، تو بولی کہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جو ہے ان کے لیے کھانا لے کر آئیں اور اطمینان سے انہوں نے جب کھانا کھا لیا، پی لیا، لیٹ گئے، صبح ہوئی۔ نیک بیوی بہت پیارے انداز میں پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی کسی کو تھوڑی دنوں کے لیے کوئی چیز دے دے پھر وہ واپس مانگے تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو روک لے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی چیز دیتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے اور پھر وہ واپس مانگتا ہے تو کوئی حق نہیں پہنچتا نا مجھے کہ میں اس چیز کو روک لوں، وہی پوچھتی ہیں۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں اچھا بھلا یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ بھی اپنے بیٹے پر صبر کیجئے، ٹھیک۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ کریکٹر ہوا کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ انسان کو ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو وہ مصیبت کرنے والا جب صبر کرے گا تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، ظاہر ہے اس کو تلقین کون کر کے آیا تھا، آپ کر کے آئے تھے، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں کہ دکھ درد میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اپنے دوستوں کے، اپنے عزیزوں کے، اپنے رشتہ داروں کے رنج اور غم میں شریک ہونا چاہیے، ان کے غم کو جو ہے گھلانے میں، ٹھیک ہے، ان کا غم ختم کرنے میں جو ہے ہر طرح کا تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے غم میں اور اضافہ کریں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی گھر میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں دیکھو تمہارے اوپر ہی مصیبت ٹوٹنی تھی، دیکھو تمہارے اوپر ہی یہ سب کچھ ہونا تھا، ہے نا، تو کیا کرتے ہیں غم میں اضافہ کرتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مصیبتوں اور غم جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، خود کو چاہے پش کر کے کرنا پڑے، اٹھا کر کرنا پڑے، تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو کس کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رنج اور غم کی جب شدت ہو جائے، مصیبتوں سے آپ پریشان ہونے لگے، تو اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالنون کون ہے؟ یونس علیہ السلام، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے جو دعا کی، یعنی کہ سبھی کو پتہ ہے نا یہ دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی کون ہوں، ظالم ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی نا خود کرنا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ یہ دوسروں لوگوں کو بٹھا کر نہیں پڑھوانا ہے۔ ارے بات سمجھ میں کہ آیت کریمہ کا ختم کروا لو اور جو ہے دوسرے پڑھ لیں آ کر، ہم اپنے آپ جو ہے تیاریوں میں، کھانے پکانے، ناشتے کرانے میں لگے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر آیت پر غور کریے نا، انی کنتم، میں ظالم ہوں، ٹھیک ہے، میں ظالم ہوں، اب انسان اپنے لیے پڑھ رہا ہے نا کہ میں ظالم ہوں، ٹھیک، تو پھر وہ دوسرے کی دعا کیسے، دوسرے کا غم اور دوسرے کی مصیبت کیسے دور ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج میں اور غم میں مبتلا ہوتے تو بہت پیاری ایک دعا ہے، فرماتے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ عرش عظیم کا رب ہے،
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور وہ عرش کریم کا رب ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ. یہ کلمہ جو ہے یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور اس میں سب سے کم بات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا رنج اور غم سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے، رنج اور غم سے محفوظ رہتا ہے. آپ دیکھیں ہم تو صرف فزیکل بیماریوں کو ہی بیماری سمجھتے ہیں نا، یہ بھی تو ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ کسی کو غم کا روگ لگ جائے. ٹھیک ہے، تو ڈپریشن میں کوئی چلا جائے. جی وعلیکم السلام. پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک کیفیت آتی ہے کہ اللہ نہ کرے ہم کبھی اس چیز میں مبتلا نہیں ہو جائے. ہوتا ہے نا، کبھی کسی کو بہت بھاری مصیبت پڑ جاتی ہے، اندر سے دل ڈر جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم پر یہ مصیبت آ جائے. تو جب بھی کسی کو اس طرح کی مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی ہمیں ایک ادب، بہترین ادب سکھایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا مانگی وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا. وہ دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس میں تم مبتلا ہو، اور اپنی بہت ساری مخلوق پر مجھے فضیلت بخشی. کسی کو ہاسپٹل میں دیکھنے چلے جائیں، کسی کو بیمار دیکھیں، آزار دیکھیں، پریشان حال دیکھیں، مصیبت میں گرفتار دیکھیں تو یہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ آداب، یہ ایٹیکیٹس آپ نے سیکھے ہوں گے تبھی آپ دوسروں کو بھی تلقین کر سکتے ہیں نا کہ یہ پڑھ لیجئے، یہ دیکھ لیجئے، ایسے مت کریے، ایسے مت کہیے، غم لے کر مت بیٹھیے. ٹھیک ہے، کیونکہ رنج و غم کیا ہوتے ہیں؟ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے رنج، غم، ڈپریشن، مصیبتوں، مشکلات سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سچویشن ہمارے اوپر آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کے ساتھ جو ہے راستے پر جمائے رکھے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خوب صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب اللہ آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.